بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی حد جائز دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ جمعرات کے روز بعد نماز چاشت وَهُوَ السَّمِيعُ 500 مرتبہ پڑھ کر گڑ گڑا کر دعا کرے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ گرمی کے بخار میں وقفے وقفے سے پکے ہوئے عمدہ آڑو کھانے سے گرمی کا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے اور کمزوری دفع ہو جاتی ہے۔ 3 میٹھے امرود روزانہ کھائیں، ہر قسم کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ جلدی بیماریوں میں آلو بخارے کے استعمال کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ شربت اناب روزانہ پینا مفید ہوتا ہے۔ لال آلو کا شمار صحت بخش غذا میں کیا جاتا ہے۔ لال آلو میں وٹامن سی، وٹامن B2 اور تھیامن کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ لال آلو کے چھلکوں میں بہت سے دوسرے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ کھیرے کے اندر ایک ہارمون پایا جاتا ہے جو لبلبہ کے خلیوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، جس سے انسولین پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ جامنی رنگ کی بند گوبھی، لیکن یہ لال بند گوبھی بھی کہلاتی ہے۔ لال بند گوبھی میں فائبر، وٹامن B2 اور پوٹاشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں موجود اپنی آکسیڈنٹ دماغی بیماری، کینسر اور امراض قلب سے بچاتا ہے۔ لال بند گوبھی میں وٹامنز اور منرلز بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ناریل کا تیل جسم کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ وزن کم کرنے کے لیے اور دیگر بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ خربوزہ بہترین پھل ہے، یہ ہماری روزمرہ کی وٹامن A اور C کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس میں 90% پانی ہوتا ہے۔ مونگ پھلی باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے نہایت مفید ہے، کیونکہ مونگ پھلی میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیے بناتا ہے۔ کیلا قوت بخش پھل ہے، کیلا آیوڈین کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے، یہ پٹھوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ گردے میں ہونے والا درد اور بار بار بننے والی پتھری کے لیے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ پیسا ہوا زیرہ اور 1 لیموں کا رس شامل کریں۔ اس جوس کو دن میں 2 بار پئیں۔ جن لوگوں کو پتھری ہو ان کو چاہیے کہ گنے کا جوس استعمال کریں، اس سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ کمزور دل والے افراد اناناس کھائیں، کیونکہ یہ ان کے دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلا بیٹھ جانا، پیشاب کا صحیح طرح سے نہ آنا کی کمی دور کرنا، دبلے پتلے انسان کو موٹا کرنا، ان سب میں اناناس کھائیں۔ موسم سرما میں شدید سردی سے بچنے کے لیے ادرک کی چائے پئیں۔ ادرک کی چائے قوت مدافعت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ چائے سانس کے مرض میں بھی پیا جا سکتا ہے۔ ہاضمے کی کمزوری دور، پوست آملہ خشک، زیرہ سفید، گل سرخ، کالا نمک ہم وزن لے کر اور باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ دن میں 2 بار کھانا کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انگور میں ایک ایسا غذائی جز موجود ہوتا ہے جو سرطان کے خلیوں کو بڑھنے سے اور پھیلنے سے روکتا ہے۔ اگر کسی کو کالی کھانسی ہو جائے تو 5 بادام شام کو بھگو دیں، صبح چھیل کر اس میں مصری اور 1 کلی لہسن کی ملا کر پیس لیں اور کھلا دیں۔ 3 کھجوروں میں 1 کپ دودھ میں رات کو ڈال کر رکھ دیں۔ روزانہ صبح نہار میں کھجور کھا لیں اور پھر دودھ بھی پی لیں۔ جوڑوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ 1 ماہ میں جسم میں خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے تھوڑی سی دہی لے کر اس میں اتنی ہی مقدار میں سرسوں کا تیل ملا لیں اور بالوں میں لگائیں۔ کم سے کم 3 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر بال دھو لیں۔
اگر مہینے میں صرف 2 بار بھی یہ عمل کر لیا جائے تو بہت کافی ہے۔ گاجر کا رس روزانہ پینے سے مسوڑوں اور دانتوں کی بیماریاں نہیں ہوتی اور اس سے دانتوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اناناس بہترین پھل ہے کیونکہ اناناس کینسر کے خلیوں کو مارتا ہے۔ ذہنی دباؤ ختم کرنے کے لیے گاجر، سیب، پالک اور چقندر کا جوس پئیں۔ گردے کی پتھری ختم کرنے کے لیے مالٹا، سیب، تربوز اور لیمو کا جوس پئیں۔ قبض دور کرنے کے لیے گاجر، سیب اور بند گوبھی کا جوس پئیں۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پئیں۔ جوڑوں کے درد میں مفید جوس گاجر، اجوائن، اناناس اور لیمو کا جوس۔ ناظرین، زیتون کا تیل خراب اور گندے زخموں پر لگانا ان کی بدبو دور کر کے جلدی ٹھیک کر دیتا ہے۔ کیلا دوپہر کے وقت کھانا سب سے بہتر ہے۔ رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ گلے کے گلڑ، فالتو گوشت جو گلے کا لٹک جاتا ہے، کیلے کے مسلسل استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ بیماری آیوڈین کی کمی کی وجہ سے عام طور پر ہوتی ہے۔ کیلے میں قدرت نے آیوڈین کی وافر مقدار رکھی ہے۔ کان کی صفائی کے لیے کاٹن بیڈز کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ بے شمار لوگ اس کے استعمال کے بعد سرجری کروانی پڑتی ہے۔ تمباکو کے سبز پتوں کا پانی نکال کر ہر نصف گھنٹے بعد نیم گرم کر کے 3 قطرے کانوں میں ڈال دیں۔ کیڑے مر جائیں یا زندہ ہی نکل آئیں گے۔ آلو کاٹ کر چہرے پر ملیں، جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ گلا خراب ہو تو شہد اور لیمو برابر مقدار میں مکس کر کے دن میں 3 سے 4 بار استعمال کریں، گلے کو آرام ملے گا۔ حتیٰ کہ ٹانسلز ہوں تو بھی آرام آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا گڑ آپ کو دمے سے بچا سکتا ہے۔ گرد و غبار میں کام کرنے کے بعد یا موٹر سائیکل وغیرہ چلانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینا چاہیے۔ اس سے دمے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ 5 دن میں یرکان ختم۔ ککر کے پھول لیں اور ان کا سفوف بنا لیں۔ 1 چمچ صبح نہار منہ ٹھنڈے پانی سے پھانک لیں۔ انشاءاللہ 5 روز تک یرکان ختم ہو جائے گا۔ خشخاش کے بیج کمر کے درد میں آرام لانے کے لیے حیرت انگیز مسالے کے طور پر کام کرتا ہے۔ 100 گرام خشخاش اور مصری کو ملا کر گرائنڈر میں اچھی طرح پیس لیں۔ اس کو 2 چائے کے چمچ روزانہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ پیشاب کی جلن دور پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں کچا پیاز کچل کر 40 گرام چینی ملا لیں۔ صبح و شام 2 سے 3 چمچ یہ امیزہ پلائیں۔ پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ نکسیر کے لیے انار کا پانی بطور نسوار استعمال کریں۔ پھولوں کے پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ اپنے بیماروں کو چقندر کے پتے کھلاؤ، ان میں شفا ہی شفا ہے۔